اس نے صلاحیت رکھی ہے خدا نے کہ اگر شعاؤں کو جذب کر لے تو یہ انسان جو کہ بلند ترین عالم تخلیق میں بلند ترین منزل پر ہے، اس بلند ترین مخلوق کے سر کا تاج بن جاتا. اور یہی انسان اگر واقعی اپنی اس بلندی کو برقرار رکھے تو یقین جانیے یہ پتھر، یہ یاقوت، یہ زمرد، یہ فقراء، یہ پتھر ہی پتھر رہ جائیں گے. انسان اگر بلند ہو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر مادیت سے ہٹ کر عالم حقیقت کی طرف قدم بڑھائے، عالم حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا واقعی اس زندگی میں کوئی عالم حقیقت ہے؟ جی ہاں، ایک عالم حقیقت ہے اسی زندگی میں. اگر اس عالم حقیقت کی طرف قدم بڑھائے تو عالم حقیقت اسی زندگی میں اس عالم حقیقت میں قدم رکھنے والے کے لیے یہ پتھر، یہ جمادات، یہ نباتات بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتے ہیں. اسے صرف ایک جمال ہو، ایک جلال ہو، ایک نور نظر آتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے سفر زندگی کا رخ موڑ دے اور قرآن کریم کے مطابق آ جائے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں، آ جائے علی کے دروازے پر، آ جائے حسن اور حسین کے دروازے پر، آ جائے اس حسین کے دروازے پر جو خدا سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے اندھا ہے وہ جو تجھے نہ دیکھے، نابینا ہے وہ جو تجھے نہ دیکھے، وہ جاہل ہے وہ جو غیر کے ذریعے تجھے پہچانے. میں نے تو تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، میں نے تو کائنات تیرے ذریعے پہچانا ہے. ذرات کے ذریعے میں نور کو کیوں پہچانوں؟ نور کے ذریعے میں نے ذرات کو پہچانا. اگر آقا حسین آئی شہزادی جن کے ہم مسائل پڑھ کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کیا کیا عبیداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شہداء کے سر سامنے؟ مسائل میں پڑھ لوں گا تو آپ لوگوں کے سر سے گزر جائے گا، مگر یہ اس درمیان تقریر کے درمیان شہزادی کو پیش کرنے کا. شہزادی کون؟ علی کی بیٹی کون؟ زینب کون؟ جن حالات میں فرعون کے سامنے موسیٰ تک اف نہ کرے نبی خدا، اور فرعون کے سامنے موسیٰ کی ماں بھی نہ بول سکے، ہارون بھی نہ بول سکے، اور جب قرآن کہہ دے اذهبوا جاؤ انہو طغا، فرعون نے بہت طغیانی کی ہے، موسیٰ ہارون کے ساتھ چلے جاؤ، تو موسیٰ کہنے لگے پروردگار دیکھو یہ تو جانتا ہے کہ کتنا ظالم و ستمگر ہے، اس ظالم و ستمگر کے پاس جانے کے لیے مجھے مددگار کی ضرورت ہے، ایسا مددگار دے دے جو میرا بازو ہو، میری طاقت ہو، میرا بھائی، میرا چچزاد بھائی میرے خاندان میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میں تنہا نہ جا سکوں، میں اس کو لے کے جاؤں. تو کہا اچھا میں نے بنا دیا، چلو ہارون کو لے کے جاؤ. دونوں بھائی، دونوں نبی صاحب معجزہ عصا جو اژدہا بن جائے اور جس کو چاہے موسیٰ کہتے تو وہ ہڑپ کر جائے، عصا بھی معجزہ بھی لے کے جا رہے، اس کے باوجود موسیٰ کہتا پروردگار وہ ظالم ہے، کوئی ایسا سلطان، کوئی ایسی طاقت. تو خیر وہ خود بچوں بیان میں مولا کائنات نے فرمایا میں اگر ہارون اور موسیٰ کے بیچ میں نہ ہوتا تو بھی نہ جاتے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہاں علی نے کس کس کی مدد کی، اس پر میں نہیں جاتا اس وقت، مگر آپ سے یہ عرض کروں کہ دو نبی فرعون کے پاس جاتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ واقعہ یونس، سورہ اعراف، ان تمام سورتوں میں دونوں نبی کہتے ہیں پروردگار تو جانتا وہ ظالم ہے. مگر دنیا کے سب سے بڑے ظالم و خبیث انسان کے سامنے ایک اکیلی علی کی بیٹی کھڑی ہے. اب واقعی تاریخ انبیاء کو دیکھیے کہ تاریخ انبیاء کو دیکھنے کے بعد اگر شہزادی زینب کو پہچاننا چاہیں تب شہزادی سمجھ میں آئیں گی. ایسے بقول ڈاکٹر بنت شاطی کے کہ ایک قوم نے پہچاننے کی کوشش کی تو مسائل کے حوالے سے پہچاننے کی کوشش کی، اس خاندان کو تو علم کے حوالے سے پہچاننا چاہیے تھا، نہ کہ مسائل کے حوالے سے. خیر اس کا گلہ شکوہ ہم سے ہے. تو میں آپ سے عرض کروں وہ دنیا کا ظالم و ستمگر ترین خبیث ترین انسان عبیداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جس کے سامنے شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ زینب کا چہیتا حسین سامنے، علی اکبر سامنے، قاسم سامنے، علی اصغر سامنے، ان تمام شہداء کے سروں کو سامنے رکھ کر وہ اپنے ہاتھ میں وہ تکبر و غرور کے ساتھ عصا لیے ہوا آ کر کہتا ہے، سروں سے جسارت کرتے ہوئے شہزادی سے کہتا کیف رأیت صنع اللہ مع اہل بیت کے، اے علی کی بیٹی آپ کے اہل بیت کے ساتھ خدا کا کرنا کیسا پایا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی اب جلال میں آ کر خدا کے خلاف، خدا کے بارے میں کہیں گی، دین کے بارے میں کچھ کہیں گی. تو شہزادی
جو خمیر علم سے خلق ہے، شہزادی جو جس میں پیغمبر کی نبوت کی ہے، علی کی ولایت کی ہے، فاطمہ کی عصمت کی ہے، عباس کی جرأت کی ہے اور حسین کی شجاعت کی ہے، شہزادی کھڑی ہو کر عبید اللہ بن زیاد سے کہتی ہے ما رأیتہ الا جمیلا، اے عبید اللہ بن زیاد میں نے اپنے جوانوں کے خون مقدس میں جمال الہی کو دیکھا۔ میں نے اپنے پروردگار کو سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو جمال الہی نظر آتا۔ یہ آپ سورہ صافات میں خلیل خدا اور حضرت اسماعیل کی قربانی میں دیکھیے۔ میں معذرت خواہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں سورہ قصص پڑھی۔ سورہ قصص کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 15 تک حضرت موسیٰ کی والدہ کا واقعہ چلا ہے، وہاں دیکھیے۔ اور آپ سورہ یونس دیکھیے، سورہ صافات، سورہ انبیاء دیکھیے، جہاں پر تقریباً 20 انبیاء کا واقعہ، اسی بنا پر سورہ کا نام سورہ 20 انبیاء کے واقعات ہیں۔ آپ سورہ صف دیکھیے، سورہ صافات دیکھیے، جہاں پر حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ہارون کا واقعہ، حضرت الیاس کا واقعہ قرآن کریم میں انبیاء کا واقعہ۔ مگر واللہ العظیم، ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں، میرے اس حقیر سے قطرہ جو ہے علی کے دروازے سے جو بھی ملا، اس قطرہ میں آج تک نہیں ہے میرے علم میں کہ کسی نے اس منزل پر، اس مقام پر یہ کہا ہو کہ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا کو اپنے جمال کے ساتھ دیکھا، جمال کے ساتھ۔ ظالم کچھ اور چاہتا تھا مگر اسے کیا پتا تھا دامنے وحی کی تربیت یافتہ ہے، جیسے وحی کو زینب پی کے پلی، 5 سال تک حسین اور حسن کی طرح گود وحی میں پلی، دامنے ولایت میں پلی، عصمت کا دودھ پیا ہے، چشمے وحی کو پیا ہے، ولایت سے شجاعت کو لیا ہے۔ عباس میں شہزادی پر کیونکہ بطور ہے میں نے موضوع لیا، ورنہ عشرہ صرف شہزادی پر ہو کہ زینب کون، زینب کون۔ آج یہ مولوی جو آزان دیتے ہیں، آج یہ مولوی جو اقامت دیتے ہیں، آج جو نماز ہوتی ہے، آج جو روزہ ہوتا ہے، یقیناً آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے، مگر حسین کی قربانی کو زندہ کس نے کیا؟ سب جانتے ہیں شہزادی نے۔ اور عجیب بات یہ ہے بجائے اس کی کہ آقا حسین شہزادی کو امامت کے حوالے کرتے، امامت کو جاتے مومن، اگر کون کس مومن کے لیے کہا اقبال نے، درست ہے کہ اس شعر کو لے جا کر آپ امیر مومن، مومن نہیں ہے، مومن میں اور آپ ہیں، امیر مومن مربی مومن، سبحان اللہ، امیر المومنین ایمان ہے، سرور کائنات نے فرمایا ایمان ہے۔ ہم علی کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں، ایمان ہے، ان پر ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ درست یہ شعر امیر المومنین پر فکر کرنا میرے خیال میں مومن ہو تو بہتر لگتا ہے صفائی، ولایت کی منزل پر تیر ہو بہتر یہ تصور ہی نہیں۔ ولایت کی منزل پر جہاں سورج جس کے تابع وہاں تیر وہاں تیر و تلوار کے معنی نہیں ہے، چونکہ ائمہ علیہ السلام جس طرح سے میں ضمناً ایک روایت کتاب لے کر آؤں گا، پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، آقا منزل علیہ السلام علیہ بہار بنگلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235، بہار بنگلہ جلد 7 صفحہ 235۔ میں پھر سے تکرار کرتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ سے
تقریر پر تنقید کرنے کے لیے جو مومن آمادہ ہیں تو ان کی خدمت میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک لفظ بھی کہوں جو کتاب کے حوالے سے کروں تاکہ بغیر حوالے کے گفتگو نہ ہو۔ وہاں جا کے دیکھ لیں، پھر مجلسی سے زیادہ علم لے کر آئیں، پھر مجھ پر اعتراض کریں۔ جب میں مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پڑھ لوں تو آپ بے شک اعتراض کا آپ کو حق ہے۔ جب روایت مجلسی کتاب میں مل جائے تو پھر آپ علم رجال میں اتنے ماہر ہوں کہ مجلسی پر اعتراض کریں، پھر آپ مجھ پر اعتراض کریں۔ تو اس کے بغیر آپ کا اعتراض کرنا صرف آپ کے اندرونی طلب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے کوئی علاج نہیں، اور بیماری جس کے لیے نہیں کہ آپ دعا کریں خدا اس کا علاج کرے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ امام سجاد صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نے کئی ملین آدم پیدا کیے، ہر سیارے میں ایک آدم ہے، ہر سیارے کا آدم کو قطعا نہیں پتا دوسرے سیارے میں بھی کوئی آدم ہے۔ تم ان آدموں میں سے آخری آدم کی اولاد ہو، اور ہر آدم جس سیارے میں جس کو بھیجا اس کی ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا۔ جس سیارے میں جو مخلوق رہتی تھی اسی کی مناسبت سے ہمیں وہاں بھیجا۔ جب اس زمین پر بھیجا تو تمہاری مناسبت سے بھیجا، اس لیے قرآن نے کہا قل انا بشر مثلکم، کہتے ہیں تمہاری مانند ایک بشر ہوں، تمہاری مثال ایک بشر ہوں۔ کیا واقعا حقیقت تو بشر ہے؟ میں بھی بشر، سرور کائنات بھی بشر، امیر المومنین بھی بشر۔ تو بشر جہاں جبریل کے پاس جب جائیں وہاں سے بشر آگے کیسے بڑھا؟ یہ تو سنیشیہ صاحب نے معراج کے واقعے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ سورہ نجم جو اختتام ہے، اس سفر کے اختتام کو بتاتا ہے کہ ابھی آتے ہوئے ہم گاڑی میں ہمارے اللہ صاحب کی تقریر بھی سن رہے تھے، میں بتا رہا تھا واقعا کہ سرور کائنات جس کے بارے میں قرآن کریم حضرت موسیٰ سے کہتا ہے سورہ طٰہٰ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ تم وادی مقدس میں آرہو، میری بارگاہ میں۔ وادی مقدس یہی جو بیت المقدس کے قریب، بیت المقدس کے پاس، تو تم میری بارگاہ میں آرہو، اپنی جوتیاں اتار جاؤ۔ جس سے مقام دنا فقد اللہ، جس کے بارے میں خود خدا کہتے میرے اور میرے بندے کے درمیان دو کمانیاں اس سے اس کے لیے تو اس منزل پر نہ کہے محمد جوتیاں اتار کے آ جاؤ۔ تو یہاں حضرت موسیٰ زمین پر چلے جا رہے، اور زمین پر چلے جا رہے کیونکہ وادی مقدس میں موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے آؤ۔ تو آپ سرور کائنات کو واقعا اپنی منزل پر لانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور اسی طرح سے ولایت ماں کو اپنی منزل پر لانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ بہرحال آئیے ہم اپنی حقیقت کو جانیں کہ جس منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، انہی ہستیوں نے جو پہلے تھے آخر میں ہیں۔ اور کسی نے کہا یا علی عرفنی نفسک، حمید نے زیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا عرفنی نفسی، تو اس پر آپ گزشتہ سال پوری تقریر سن چکے ہیں۔ میرے نفس کا تعارف کرا، یہ تو امیر المومنین نے فرمایا کس نفس کا تعارف چاہتے ہو یا حمید ایو نفس ترید ان اعرفہ، حمید یہ بتاؤ کس نفس کا تعارف کرا؟ تو حمید کو حیرت ہوئی، کہا یا امیر المومنین وحل یہ الا نفس واحدہ، کیا ایک کے علاوہ کئی نفس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان ہاہنا اربعۃ انفس، انسان کے اندر 4 نفس ہیں، 4 نفس، اور قرآن کریم نے بھی 4 نفس پر گفتگو کی۔ نفس لوامہ، ان النفس فلا اقسم بیوم القیامہ ولا بالنفس اللوام، سورہ قیامت۔ سورہ بارکہ یوسف، ان النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ بارکہ قاف، اور سورہ یہ آیت تو آپ سب کو یاد ہے، مختلف مقامات پر قرآن کریم آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو یاد ہے۔ درست ایک، یہ تو 3 نفس ہوتے، چوتھا نفس جو سب سے بلند ترین نفس ہے
یہی نفس جو کائنات پر کنٹرول کرتا ہے. اسی نفس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا وہ نفس مطمئنہ سورہ والفجر اس کا دوسرا نام سورۃ الحسین سورہ والفجر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اس نفس کو امیر المومنین نے فرمایا یہ نفس کلیہ الہی ہے, یہ نفس کلیہ الہی ہے. میں پھر سے دوہراتا ہوں امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور کس نے اس کو نقل کیا ہے علامہ حبلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہاں پر بعد حادی اشر میں اس کا ترجمہ اس کی شرح میرے استاد محترم مولانا قاسم صاحب قبلہ نے اس کی شرح اس کا ترجمہ کیا. اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں احسن العقائد میں, احسن العقائد کتاب کا نام ہے جس میں اس پوری گفتگو ہے, نفس کی پوری تشریح ہے, ہر نفس کی 5 خوبیاں 4 خوبیاں, ایک خاصیت 2 خاصیتیں ہیں, 5 4 صفتیں ہیں, 2 خاصیتیں. وہ نفس اس نفس مگر یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نفس جس کے بارے میں یہ قرآن کریم اور روایات میں نفس جس کا عام طور سے نفس کہا جاتا ہے, یہ کون سا نفس ہے؟ یہ کس نفس کی ہم بات کرتے ہیں؟ قرآن جب کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے, تو یہ کون سا نفس ہے؟ یہ کس نفس کی بات ہے؟ یہ نفس ناطقہ انسانی ہے, نفس خود سے الہی موت سے بالاتر ہے. نفس ناطقہ انسانی کس نفس کو کہتے ہیں؟ جو نفس انسان جس کے ذریعے گفتگو کرتا, جس کے ذریعے سنتا, جس کے ذریعے سمجھتا, جس کے ذریعے کام کرتا ہے, جس کے ذریعے اعضاء و جوارح ہلتے ہیں, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, یہ نفس جب نکل جاتا ہے بدن سے یہ بےحس ہو جاتا ہے. مگر کیا واقعا اب اس میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ یہ نفس نکل گیا. کیا اس میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ کیا اب بےحس و بے حرکت ہوا؟ اگر بےحس و بے حرکت ہوتا تو دین مقدس اسلام اس حکیم کا نازل کیا ہوا دین, اس حکیم کی حکمت کے منافی ہے کہ آپ پتھر کو ہلا ہلا کے کہہ دیں سن لو, آپ زمین کو ہلا ہلا کے کہہ دیں ایک وقت سن لے اور سمجھ لے. اس کے معنی یہ ہوئے یہ نفس جب نکلتا ہے تو بھاگتا نہیں ہے, یہ بھاگتا نہیں ہے, یہ وہ نہیں جو بھاگے, یہ رہتا ہے, یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے, انسان کے ساتھ متصل رہتا ہے. بالکل جدید سائنس نے آپ کو ان مسائل کو حل کر دیا ہے, بالکل آپ کے موبائل کی طرح ہے, یہ رہتا ہے, بالکل جسم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. آپ بولتے ہیں وہ سنتا ہے, آپ جب دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ سمجھتا بھی ہے, مگر اس کے اعضاء نہیں ہلتے چونکہ اب وہ نفس جسم سے جدا ہو چکا ہے جو اعضاء کو ہلا دے. ہلانے والی طاقت جدا ہو چکی ہے, نفس ساتھ ہے, ساتھ ہے, اس کی وجہ سے نفس کا کانٹیکٹ جسم کے ساتھ بالکل متصل ہے. اس اتصال کی وجہ سے وہ سنتا بھی ہے, وہ سوچتا بھی ہے. وہ اب اسی لیے قرآن کریم میں جو خالق کائنات ہے اس نے کیا کہا, جب یہ نفس نکلنے پر آتا ہے تو اب میں کہتا ہوں, میں آپ سے نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. سورہ مومنون آیت نمبر 100. پروردگار ایک دفعہ مجھے لوٹا دے, اس جانکندگی سے ایک دفعہ مہلت دے دے, مجھے چھوڑ دے. کیا کروں گا؟ جو نمازیں میں نے نہیں پڑھی, جو روزے میں نے نہیں رکھے, جو حج میں نے نہیں کیا, جو دین کے بارے میں غلط عقائد میرے ذہن میں آ گئے تھے, میں توبہ کرتا ہوں میرے معبود, توبہ کرتا ہوں. اب تو ایک لمحہ دے دے تو خدا نے کہا اللہ ہرگز نہیں, کلمۃ ہوا قائل ہے. انہوں نے اسی تمنا کی جو سورہ مومنون آیت میں اللہ کلمۃ ہوا قائل ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون. یہ کس کے لیے؟ یہ اس شخص کے لیے جس کا دین پر کوئی اعتقاد نہیں, جو دین کا مذاق اڑاتا, جو دیندار کو دیکھ کر کہتا تھا ہاں اگر کسی نے داڑھی رکھی تو مذاق اڑایا, کہا تو مولوی بننا. کسی خاتون نے حجاب کیا تو دوسری جو ماڈرن خاتون تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس نے حجاب کا مذاق اڑانا شروع کیا. سورہ نور اور سورہ واقعہ احزاب کا مذاق اڑانا شروع, ساری قرآن کریم کے خلاف بغاوت, مذاق اڑانا شروع کیا دین کا. تو اب وہ جہاں دین کا مذاق اڑایا اس کو بھی پیش کیا, جس نے اپنی حد تک جو بھی ہو سکتا تھا, مرد ہو یا عورت, من ذکر او انثی, مذکر ہو یا مؤنث, دین جب فضیلت دینے پر آتا ہے تو اوصاف کی بنیاد پر فضیلت دیتا ہے, جس جنس کی بنیاد پر فضیلت دیتا ہے. مرد کو مردانگی کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یاد رکھیے, درست ہے خاتم الانبیاء اشرف
وہ آدم ہے، مگر کیوں عالم ملکوت میں جب جبریل نے پوچھا ومن ہم پروردگار چالک یہ کون ہے، جبریل کا پروردگار نے کیوں نہیں کہا وہ میرے محمد ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں، وہ ان کے داماد ہیں، وہ حسن ہے، وہ حسین، کیوں کہا عالم ملکوت میں ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں. عالم ملکوت میں زہرا کے ذریعے تعلق کرانا اس بات کی دلیل ہے جو شہرت عالم ملکوت میں فاطمہ کو مشہور ترین شخصیت کے ذریعے تعلق کرایا جاتا ہے. جبریل سے یہ پروردگار کیا ایسے ویسے ایک اور بات کر کروں. تفسیر امام حسن عسکری اسلام اللہ علیہ، امام حسن عسکری اسلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کائنات کے حجت ہیں. میرے جب علی سے لے کر میرے بیٹے مہدی تک ہم کائنات کے حجت ہیں اور ہماری حجت ہے ہماری ماں کا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، ہماری حجت ہے ہماری ماں کا. تو ذہن میں رکھیے جنس و جنسیت کی بنیاد پر، ذکر کی بنیاد پر آپ کہیں گے پھر 1,24,000 انبیاء میں کوئی عورت کیوں نہیں ہے؟ فوراً کہیں گے اعتراض کا حق ہے. تو میں کہوں ہاں یاد رکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پروردگار عالم نفس کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس پر تکلیف نہیں دیتا. کیا آپ سمجھتے کہ ابراہیم کی جگہ پر اگر کوئی عورت ہوتی اور اس کو اٹھاتے آگ میں ڈالتے، موسیٰ کی جگہ پر خاتون ہوتی اور دریا میں کود جاتی، یوسف کی جگہ پر خاتون ہوتی کنویں میں ڈال دیتے، زکریا کی جگہ پر خاتون ہوتی آنے سے چیٹ جاتی، یحییٰ کی جگہ پر خاتون ہوتی ذبح ہو جاتی. کیا یہ مناسب تھا؟ قطعاً نہیں. یہ عہدہ اس کی تخلیق میں جو نزاکت رکھی ہے پروردگار عالم، اس نزاکت کے خلاف اسے تکلیف نہیں دی. ورنہ انبیاء کو کس نے گود میں پال کے خدا کو دیا؟ کس نے انبیاء کو گود میں پال کے خدا کو دیا؟ یہ ماں ہے جو پیغمبروں کو پال کے خدا کو دیتی ہے. یہ ماں ہے جو مجاہدین کی اپنی گود میں تربیت کرتی ہے. اسی لیے تو کہا الجنت تحت اقدام امہات، جنت پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی وجہ ہے تو عظمت و جلالت انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب میں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ دونوں رخ پیش کیے. دونوں پہلا اعلیٰ سورہ واقعہ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. خدا کی قسم جب تمہاری روح تمہارے ہاتھ تک آ جائے گی تو تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. سورہ واقعہ اس وقت تم اپنی آنکھیں پھاڑ کے ادھر دیکھو گے ہے کوئی جو مجھے اس سے نجات؟ بیٹے سرانے، بیوی سرانے، پورا خاندان سرانے، ہے کوئی جو مجھے اس سے نجات دے؟ صحیح قرآن کوئی روایت نہیں. ان حقائق پر فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. جب روح تمہارے حلق تک آ جائے تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور تم چاروں طرف دیکھ تم چاروں طرف دیکھ کے کہو گے، آواز تمہاری نہیں نکلتی اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ کوئی آئے مجھے نجات دینے زندگی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. اس وقت تمہارے قریب تمہیں نظر تو آ رہے ہیں مگر وہ تم سے قریب نہیں ہے، میں تم سے قریب ہوں. میں تم سے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے قول میں سچے ہوتے ہم تمہیں لوٹا دیتے، ہم تمہیں مزید مہلت دیتے، مگر ہم پتہ ہے اس میں قرآن کریم یہ آیت مجھے ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے. افلا یعلم من خلق، بہت مختصر سے آیا افلا یعلم من خلق. کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں خلق کیا؟ کیا مطلب وہ کمپنی بہتر جانتی جہاں سے گاڑی بنتی دیتی ہے.
ہر وہ چیز جو کمپنی سے نکلے، کمپنی جس سے بنی ہو بہتر جانتے ہیں. خدا اسی کی افلا یعلم من خلق، جس نے خلق کیا وہ تمہیں نہیں جانتا. تمہیں لوٹا دے گا تو تم وہی کرتا ہو، اس لیے ہم تمہیں لوٹائیں گے. افلا اس ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم میں سے کوئی مقرب بنتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، ہم اس کی ٹھیک جان گردنے کے وقت جنت لا کے دکھاتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے دو چیز عرض کر دوں. یہ پوری کتاب میں نے عرض کیا تھا، اس مصنف کی فضیلت یہ ہے کہ شب جمعہ آقا امام صاحب علیہ علیہ کی ذریعے سے قلم نکلا، آواز آئی میرے بیٹے اس قلم سے کتاب. بہت تقویٰ اور بہت عجیب عرفان کی منزلیں طے کرنے والا سید علامہ سید آیت اللہ سید عبداللہ شکر علامہ مسیح کا خیال. مجلسی اصفہان حکومت میں تھے، یہ کاظمین میں رہتے تھے. یہ ان کی کتاب تسلیۃ الفوائد فی الموضوع المعاد، اس قلم سے یہ کتاب ساری موضوع نے کی. یہ تو خیر پرانی آیات ہے مگر روایات کو جو نقل کیا میں صرف دو روایتیں عرض کروں گا. ابھی قرآن نے کہا کیا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اگر تمہارے ذمہ، جیسا کہ میرے عزیز نے کہا، تمہارے ذمہ وہ چار چیزیں قرض نہیں تھا، کسی کو ستایا نہیں تھا. یہاں صرف ایک جملہ مولا کائنات عرض کر دوں. یہ کتاب میں چونکہ کتاب دیکھ رہا ہوں، اس کتاب میں امیر المومنین نے یہ عدد ہے، عدد کے مطابق ایک عدد، ایک عدد، دو عدد، تین عدد، چار عدد، پانچ عدد، 100 تک روایات کو عدد کے مطابق نقل کیا. عدد 7 میں، 7 کی عدد میں مولا کائنات فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے صرف ایک وعدہ کرے میں اس سے 7 وعدے کروں. صرف مجھ سے ایک، مجھ علی سے ایک وعدہ کرے میں اس سے 7 وعدے کرتا ہوں. جو مجھے صرف یہ ضمانت دے کہ وہ اپنے کسی عزیز، کسی رشتہ دار کو ناراض نہیں کرے گا. بس بہت آسان. اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کو ناراض نہیں کرے گا، ناراض نہیں کرے گی، ناراض نہیں کرے گا سے مراد یہ نہیں کہ خواتین اپنے آپ کو اس لیے نہ سمجھے، زیادہ تر خواتین کا مسئلہ ہے. دوبارہ کوئی مجھے یہ ضمانت دے جو اپنے عزیز کو ناراض نہیں کرے گا، میں علی 7 مقامات پر اس کے سرانے ہوں. باعزت زندگی، قطعاً رزق کی فراوانی، شکایت نہیں ہوگی، ملازمت نہیں ملے گی، پریشانی ہے، قطعاً میں ضمانت دوں گا. ٹھیک، ایک زندگی باعزت، 2 جان کندنی کے وقت اس کے سرانے ہیں، 3 قبر میں اس سے پہلے میں اس کے قبر میں ہوں، 4 میزان پر میں ہوں، 5 پولیس سرات پر میں ہوں، 6 جنت کے دروازے کے قریب ادھر رضوان جنت کے پاس ہوں، 7 جنت کا دروازہ میں خود کھولوں. جو شخص صرف مجھے یہ ضمانت دے کہ اپنے کسی عزیز کو ناراض نہیں کرے گا، یہ دین معاشرت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دین معاشرت ہے. معاشرتی احکام پر اس نے پوری طرح زور دیا، پوری طرح معاشرتی. نماز پڑھی، روزے رکھ لی، حج پر حج کیا، ہر سال حج پر جاتے، الحاج لکھ دیا، 1000 حج کر لیا. مگر اگر ماں ناراض ہے تو پیغمبر نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا لا یشم رائحۃ جنت کی بو نہیں پاتا. یہ دین معاشرت ہے. یعنی اس نے تمام تر دین کی خاطر قربانیاں کی. 2 بچے جوان بیٹے قربان کر دیے، خود زخمی ہوا، سب آپ سن چکے. اور پیغمبر خدا نے نماز جنازہ پڑھا، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک، قبر میں پیغمبر خدا اترے، لہت اپنے دست رسالت سے کرے، خود اپنے ہاتھوں سے دفن. نماز جنازے پیغمبر خدا نے جو سورہ توبہ کہتا ہے جس کی جنازے کی نماز میرا حبیب پڑھائے گا اس کے لیے باعث سکون ہے. کیوں نہ سکون ہو کہ پیغمبر دست اسمت کو بلند کر کے یہ کہتے پروردگار اس پر رحم کر. اس کو دفنایا. اس کی ماں نے کہا یا بنی ساتھ ہنی اللہ کر جنت، میرے منہ نظر ساتھ جنت تجھے مبارک ہو. پیغمبر خدا ابھی موجود تھے، فرمایا آپ ان میں ساتھ کی ماں خاموش ہو جائے. کیوں؟
لقد اصابہ مصیبت نصیب، مصیبت میں اور آپ فوراً جنت کی بشارت ہے۔ اب آپ سوچئے یہاں پر اس روایت کو انہوں نے بھی نقل کیا، مجلسی نے بھی نقل کیا، حجت المتقین نے، شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا منازل الاخرہ میں، اسی کو ارشاد میں شیخ مفید نے نقل کیا، اسی کو شیخ صدوق نے علل الشرائع نے نقل کیا، اسی کو سید مرتضیٰ نے، اسی کو سید رضی نے، اسی کو شیخ حسین عماری نے، اسی کو سارے علماء نے اس روایت کو نقل کیا۔ درست؟ اب میں حوالے دینے کے لیے بیٹھ جاؤں 100 کتابوں کا حوالے دوں، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، بس ہمارے تمام جلیل قدر علماء نے اس واقعے میں لکھا۔ درست؟ پیغمبر خدا قبر پر ایک اشارہ کر دیں، کیا پوچھ رہا ہے میرے اس صحابی سے جس نے سب کچھ قربان کرے؟ چلو ان سے سوال کرو، جاؤ۔ کہہ سکتے ہیں پیغمبر کو، کہہ سکتے ان کو حق ہے، کیوں نہیں کہتے؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں سرور کائنات ساتھ کی ماں سے فرماتے ہیں نہیں ساتھ کی ماں خاموش ہو جا، لقد اصابہ مصیبت نظیم، وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا۔ خاتم الانبیاء ایک لفظ کہہ کر بچا لے، نکیر و منکر، چھوٹے سے 2 فرشتے پیغمبر خدا کی مخالفت کرے، پیغمبر جیسے میرے پیغمبر ویسے فرشتوں کے پیغمبر، پیغمبر کی مخالفت فرشتے نہیں کر سکتے، جنہیں صرف گہوارے سے مس ہونے سے جن کو پارے مل جاتے وہ کس بنا پر مخالفت کریں؟ نہیں کر سکتے۔ تو سرور کونین کیوں نہیں فرماتے یہ جس نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی، چلو اسے کیا سوال کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو جانے دو، نہیں، خاموش پڑے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ واقعہ، ایک اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ کہ آیت اللہ حسین مظاہری جو علم اخلاق کے بہت بڑے استاد ہیں، حضرت معصومہ کے دروازے پر ہر فجر کی نماز کے بعد علم اخلاق دیتے ہیں، ان کی کتاب ہے معاد قرآن، معاد قرآن اردو میں بھی کی ہے، وہاں پر مشہد کا واقعہ لکھا ہے، 3 دن تک متواتر ایک خاتون کی قبر میں آقا حسین تھا۔ کیوں آ رہے؟ 3 دن، ایک دن نہیں 2 دن، 3 دن۔ ایک ظالم و ستمگر کو مرجع وقت خواب میں دیکھتا، ابھی 50 سال پرانا، کوئی 100 سال 200 سال کا نہیں، مرجع وقت خواب میں دیکھتے ہیں ایک ظالم بادشاہ کا گورنر جس نے حجاب اتارنے کی کوشش کی تھی، دیکھا وہ بھی وہی دفن تھا، دیکھا وہ خوش ہے، تو کیوں خوش ہے؟ آقا میں سختی میں ضرور تھا، 3 دن سے مجھ سے بھی بدتر خوش ہے۔ اس کی وجہ 3 دن ہو گئے ایک مومنہ دفنائی گئی، جب سے وہ دفن ہوئی ہے آواز آتی ہے آمادہ ہو جا اب حسین اتنا ہی آنا، تو ہم سب آزاد ہیں۔ ظاہر ہے اس لیے خبر مار کب علی یا پھر ابھی میں یہی آیت جو آیت اللہ محسن طباطبائی نے تفسیر المیزان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو سے راضی، فادخلی فی عبادی، آنکھ کھول کے دیکھو۔ ایک تو وہ تھا سورہ واقعہ کہ جب تمہاری روح حلق تک آ جائے تو تم آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہو کوئی تمہیں نجات دے۔ ایک یہ سورہ والفجر کی آیت ہے، تم نے آنکھ کیوں بند کی ہے، کھول کے دیکھو تمہیں لینے کے لیے کون آیا؟ 55 روایتیں مجلسی نے 55 روایتیں نقل کی، کون آیا؟ اسی آیت کی تفسیر میں 55 روایتیں بہار نمبر، کون آیا؟ سرور کائنات امیر المؤمنین امام حسن مصطفیٰ ہیں، آقا حسین ہیں، اور کیا کہنے اس مومنہ کے لیے کہ جس کو لینے کے لیے شہزادی کو نے دامن پھیلا ہے، شہزادیاں۔ بس میرے عزیز آج کے تک اب میں اصل کہ ہاں اگر اس قابل ہو، میں نہیں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تقویٰ کی ایک آخری منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے تو ایمان، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو شرائط میں شروع کیا ہے پلیز آپ آئیں سنیں، ان شرائط پر آپ اتر جائیں، اپنے طور پر اتر جائیں، یا مطمئن ہو جائیں کہ آپ کو لینے کے لیے آقا حسین، آپ کو لینے کے لیے
آقا امام حسن مشتبہ امیر المومنین آئی داخل ہوئے، شہزادی آئی داخل ہوئے. اس لیے آیت اللہ شہید بزرگاہ آیت اللہ دستغیر گناہان کبیرہ میں لکھتے ہیں ہارون رشید کے 13 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے سیاست میں تھے، امین، مامون، معتمن. معتمن کو سیاست سے کوئی غرض نہیں تھی. یہ امیر المومنین بہت چاہتا تھا، امیر المومنین مولا کائنات کا ولایتی تھا. یہ شخص علی کی ولایت کا قائل اعتقاد رکھتا تھا. پرانے کپڑے پہن کر، بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، جعفر برمکی جو ہارون رشید کا وزیر تھا، اس نے کہا اس کی وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں، دنیا یہ اسلام میں آپ کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا. اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دربار آتا، لوگ پوچھتے کون ہے، اگر کہے تو ہارون رشید کا بیٹا، تو سب عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ اس بیٹے کو سمجھائیں. ہارون نے بلا کے کہا شاید تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے کہ میں نے اپنی سلطنت کو 2 تقسیم کر کے آدھی ہارون مامون کو دی ہے، آدھی امین کو دی ہے، عرب تو تمہیں کچھ نہیں دیا. اس نے تم چلے جاؤ، میں افریقہ تمہیں دیتا ہوں، مصر، سوڈان اور یہ افریقہ جتنے افریقی ممالک ان میں تمہیں دیتا ہوں. تو اس نے کہا بابا تم نے حکومت کر لی، یہی کافی ہے. آپ نے حکومت کر کے جو اولاد فاطمہ کے ساتھ جو کیا ہے یہی کافی ہے، مجھے نہیں چاہتے. بابا مخلص تھا، اولاد علی سے مخلص تھا. حکومت کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ بہن بھائی کو مرواتی ہے، بھائی بہن کو مرواتا، باپ بیٹے کو مرواتا. مگر یہ شخص ہارون کا بیٹا، علی کا چاہنے والا، اسے حکومت کی ضرورت نہیں تھی. یہ ولایتی تھا، یہ کوئی شب نمازی، یہ کوئی بہت نہیں، ولایتی تھا. نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، فرائض کا پابند تھا، بس تھا ہارون رشید کا بیٹا. مگر آیت اللہ دستغیر لکھتے ہیں جب اس کو ہارون نے زبردستی اس کو افریقہ بھیجنے کے لیے گھوڑا دیا، گھوڑے پر سوار ہو کے بجائے افریقہ جانے کے لیے بصرہ چلے گئے. بصرے میں جا کر گھوڑے کو بیچا اور اسی کی آمدنی سے کھاتے رہے. جب وہ ختم ہو گئی مسجد میں جا کے لے کے ایک شخص نے آگے دیکھا، اس کو مزدور کی ضرورت تھی، اس کو جگہ کے کہا تم مزدوری کرتے، اسے نہیں پتا تھا ہارون کا بیٹا. کہا میں مزدوری کرتا ہوں. تو لے جا کے کہا یہ میری دیوار ہے، دیوار بنا دو، میں تمہیں اتنی مزدوری دوں گا. اس نے دیوار بنائی، اس نے مزدوری دے دی، مختصر اس نے مزدوری کر لی. جب مزدوری لے کر کچھ دن کے بعد دیکھا، پھر دوسری دیوار کے لیے تلاش کیا، آئے مسجد میں تو دیکھا وہ لیٹا ہوا، تو اس کو لے کے گئے، مزدوری دی. اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر آیا تو دیکھا یہ لیٹا ہوا مگر یہ تپ رہا، بخار، شدید بخار ہے، تپ رہا. تو اس نے آگے کہا تم بیمار ہو؟ ہاں میں بیمار ہوں، بس ان قریب میں اس دنیا سے جانا ہوں. دیکھو تم گھبراؤ نہیں، یہ میری انگوٹھی ہے، میں نکال کے تمہیں دیتا ہوں، تم اس کو میرے باپ کے پاس بھیج دو. تو کہ تمہارا باپ کون ہے؟ کہا تم گھبرانا نہیں کرنا ہے. تمہارا باپ کو کہا ہارون رشید. اس کے روکتے کھڑے ہوئے، میں نے ہارون رشید کے بیٹے سے مزدوری کرا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مزدور کو امام مانتا ہوں. کوئی بات نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں کسی کا چاہنے والا ماننے والا ہوں، وہ بھی مزدوری کرتے تھے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مطمئن رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ انگوٹھی بیچ کے کہہ دو میرے باپ ہارون سے تمہارا بیٹا مان گیا. تو اس نے کہا ٹھیک. جب بیٹھ گئے، اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، تم بیٹھ جا. بیٹھ گئے تو اس نے کہا میں تمہارا سر زانو پر رکھوں. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ کا سلام ہو. جو بیٹھا تھا اس کو کچھ نہ چل رہا. اس نے کہا یا امیر المومنین میں شرمندہ ہوں، آپ کیوں آئے؟ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں بہت شرمندہ ہوں. علی چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ آئے کیوں ہیں؟ میں باپ کے مظاہر کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں. آپ کیوں آئے؟ میرے سر کو نیچے رکھ دیں. تو یہ دیکھ رہا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. مولا میرے سر کو نیچے رکھ دیں. تو زبردستی حضرت نے زانوں پر سر رکھا، زانوں پر سر رکھا. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس علی آ جاتا. تو تم فکر نہیں کرو، زانوں پر اس ہارون رشید کا بیٹا زانوں پر سر رکھا. امیر المومنین کے زانوں پر اس نے جان دی.
کیا کہیں؟ تو اب میں اصل کہ ہندوستان کا ایک ظاہر 40 سال تک تڑپ کے بڑی مشکل سے 100 سال پہلے زیارت کے لیے گیا. میرے استاد خدا بڑا کہتے تھے تڑپ تڑپ کے 40 سال تک رو کے زیارت کر گئے. اور جب کربلا سے جب پہنچا تو امیر المومنین کی زیرے کو تھام کے کہا کہ امیر المومنین میں آیا تو ہوں, زیارت نہیں پڑوں گا, میں آپ سے ناراض ہوں. اتنے قریب ہوتے تو آپ نے میرے آقا جب میں ہندوستان میں آپ میری مدد کرتے پڑے بغیر نکلے ناراض ہو کے کاظمین آئے. کاظمین آئے قصص العلماء میں اس طرح کی واقعات ہیں. ستارگانہ درشات 23 جلدوں پر کتاب فارسی میں اس میں اس سے زیادہ واقعات ہیں. کربلا کاظمین آئے آپ رو رہے تھے تڑپ کے. زیارت پڑھنے کے لیے 40 سال تک تڑپتا رہا. زیارت پڑھے بغیر دروازے سے واپس آئے, رو رہے تھے. نصف شب ہو گئی تھی. آئے کھٹکھٹایا, روتے ہوئے کہا کون ہو؟ اسی کا نام جس پر رو کر تم آئے تھے. تم تمہارے پاس اس لیے کہ میرے حسین کے چاہنے کے بعد میں آ جاتا ہوں. میں آیا ہوں تمہارے پاس میرے حسین سے محبت کرنے والے, تو بس اب دو جھوٹے تک پہنچا دوں. امیر المومنین آئے تھے, کب آئے تھے؟ جب امیر المومنین نے فرمایا اے میرے چاہنے والے میں تھا, میں کربلا پہنچ گیا, مگر میرے حسین کو اپنا امتحان خود دینا تھا. میں تنہا نہیں تھا, میرے حسین کی بات بھی, میرے حسین کے نانا بھی تھے, میرے حسین کے بھائی بھی تھے, ہم کربلا موجود تھے. تو اب آئیے یہ روایت ویسے بھی روایت نقل کی شیخ عباس مومن ہے کہ ائمہ پیغمبر خدا پہنچ گئے تھے, کہ امیر المومنین پہنچ گئے تھے, شہزادی پہنچ گئی تھی, مگر کب پہنچ گئی تھی؟ جب امیر المومنین پہنچے تھے. شیخ عباس مومن کی کتاب نفاس المحموم, جہاں سے اب یہ مسائل پڑھوں گا, یقیناً آپ جانتے ہیں مسائل کی شرح ہیں, اور ان مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈر و بیمار مسلم نے کہا. امیر ابن مسلم سے جب مختار نے پوچھا کہ سخت ترین واقعہ بیان کرو, کل میں یہاں پر آ کر میں نے ایک منظر پیش کیا تھا کہ زہرا کی اولاد جب منتشر ہو گئی تو کتنے بچے کربلا میں کھو گئے اور اس طرح سے کھو گئے. بس ایک اس کا دوسرا جب حمید نے پوچھا سخت ترین مرحلہ کون سا تھا, حمید یہ بتاؤ, تو مختار کے سامنے تڑپ کا حمید ابن مسلم رونے لگے. تو اب کیوں روتے ہو؟ حمید کہتا ہے مختار میرے 4-5 سال کی بیٹی ہے, اب تو وہ 6 سال کی ہو گئی ہے, اس کو آتے دیکھتا ہوں تو ایک بچی یاد آتی ہے, نہ مجھ سے پانی پیا جاتا سے نہیں نکل رہے ہیں. تمہیں سمجھ گیا بابا چھوڑ کے بھاگتا ہوا گیا پہنچ چکا تھا. جب کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو میری لاش سے گزر کے اس خیمے کو جلانے نہیں دوں گا. میں نے دیکھا کہ اندر کو بچہ ہے جو کپڑے پکڑ کے کہتا ہے امام باقر تو بابا کے کپڑے پکڑ کے مسلم کہتا ہے جب میں نے داخل ہو کے دیکھا شہزادیاں تھی, میں نے مدد کی, اس کو جب میں نے باہر نکالا یہاں تک ہمیں مسلم آ چکے تھے. مختار آواز زمین پر گر گئے, پانی پلایا, مختار کو اٹھایا, مختار نے کہا اس روایت کو آخر تک پہنچا دو. تو اب روایت کو مکمل کیسے کیا؟ حمید کہتے ہیں مختار, اور جب وہ خیمہ جیسے میں نے اس جوان کو نکالا تو اب تو سورج ڈھل چکا تھا, شام ہو گئی تھی. اس خیمے کو بھی آگ لگا دی تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا, بچے رہ گئے ہیں, شاید بچے ہیں. جب بچے نکل رہے تھے تو میں سے دامن کو آگ لگی, اور جب میں بیٹھ کے پھر سے قلم اٹھا کے نکلا دادا
میں تمہارے لیے دعائیں ہوگی کیا کہا تو میں نے نجف آنکھ بجھا لی دادا کہتی ہوئی وہ پتے نجف کی طرف چلی تو مجھ سے 10 یا 12 قدم آگے گئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نجف کی طرف سے کسی سوال کو نجف کی طرف سے ایک سوال آیا وہ جب قریب آیا سواری سے اترا بچی کو ڈال کر بٹھایا تو وہ شہزادی مجھ سے 2 قدم آگے بڑھ کر نہرا قبقہ رک گیا نہرا قبقہ رک کر اپنی کمر سیدھی کرنے اور ابا میں نے نہرا قبقہ کی طرف یہ شہزادی کون ہے جو بچی کو جمع کرے ہوئے بچی اور یہ آنے والا ہوگا پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا اس بچی کو تلاش کرتے کرتے جب وہ شہزادی قریب پہنچی تو آنے والے نے بچی کو زمین پر رکھا کھڑے ہو گئے مختار مجھے ایسا لگا جیسے اس نے نقاب سے کوئی چیز چہرے سے الٹتی آواز دی